رحمت اللہ نور علی نور ہوئے تو شہر بستان سے جادوگری چلے گئے، اب ہمارا عمل اثر نہیں کرتا۔ جب ہر وقت اللہ اللہ شروع ہو جائے گی، ہر وقت اللہ اللہ شروع ہو جائے گی تو اس دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ کوئی چیز دل میں آ جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی محبت ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کا احسان لیتا نہیں ہے، اس کے لیے نیکی کرو 10 نیکیوں کا ثواب، 1 روپیہ خرچ کرو 10 روپے لوٹا کے دیتا ہے، تھوڑی سی محبت کرو 10 گنا زیادہ محبت کرتا ہے نا۔ پھر جن لوگوں سے محبت کرتا ہے ان کو دیکھتا بھی ہے نا، وہ سرسری طریقے سے نہیں دیکھتا، بڑے پیار سے دیکھتا ہے۔ اور جس دن اللہ نے پیار سے دیکھا تو پھر وہ محبت بھی گئی، پھر عشق آ گیا نا، پھر میں تیرا اور تو میرا۔ اس وقت علامہ اقبال فرماتے ہیں گر و عشق تو کفر بھی ہے مسلمانی۔ اگر تیرے اندر اللہ کا عشق آ گیا تو کفر بھی مسلمانی ہے، اگر تیرے اندر اللہ کا عشق نہیں ہے تو کہتے ہیں پھر مسلم بھی ہے کافر و زندیق۔ آج مسلمان خود ہی ایک دوسرے کو کافر و زندیق کہہ رہے ہیں۔ جب اس دل میں پھر اللہ کی محبت آتی ہے تو پھر جن لوگوں کا اللہ سے محبت کا تعلق ہے پھر ان کی بھی محبت آ جاتی ہے نا۔ اس وقت حضور پاک کی محبت آ جائے، صحابہ کی محبت آ جائے، کسی کی حضرت علی کی محبت آ جاتی ہے، کسی کی بھی محبت آ جائے تو پھر یہی محبت جس نے صحابہ کاف کے کتے کو حضرت قطمیر بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب جب کسی کو طلب ہوتی ہے اللہ کی تو تسبیح لے کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن اللہ کو اپنے اندر جذب کرنا ہے، لوگوں کو جذب کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے۔ تو تسبیح سے اللہ اللہ پڑھتے ہیں، جو نور بنتا باہر ہی جاتا ہے نا، وہ زبان سے اللہ اللہ کرتے ہیں، وہ جو نور جاتا باہر ہی جاتا ہے نا، اللہ سانس سے پڑھتے ہیں وہ بھی نور باہر ہی جاتا ہے، اندر تو نہیں ٹھہرتا ہے نا۔ جب تک اللہ کو اندر جذب نہ کیا جائے بات نہیں بنتی۔ اب وہ اللہ جذب کیسے ہوتا ہے، انسان کے اندر اللہ کیسے آتا ہے؟ اس کو روزانہ کاغذ کے اوپر 66 مرتبہ اللہ لکھتے ہیں، تھوڑے دن لکھتے ہیں تو پھر کاغذ پہ لکھتے ہیں، ایک دن وہ آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ ایسا ہے کہ زیرو کے بلب کے اوپر پیلے رنگ سے اللہ لکھتے ہیں، جب سونے لگتے ہیں تو اس کو دیکھتے رہتے ہیں، اور ایک دن وہی اللہ ان کی آنکھوں میں آ جاتا ہے۔ جب آنکھوں میں آ جاتا ہے تو پھر لکھنا دیکھنا بند کر دیتے ہیں، پھر آنکھوں سے اس کو دل کے اوپر اتارتے ہیں، تو پھر وہی جو کاغذ پہ لکھتے تھے ایک دن دل کے اوپر لکھا نظر آتا ہے۔ پولیس کی مور لگی، پولیس والا، اللہ لکھا گیا اللہ والا۔ جب وہ اللہ اس دل پہ لکھا آتا ہے اس وقت اس دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ٹک ٹک ٹک، اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملاتے ہیں، ایک کے ساتھ اللہ، ایک کے ساتھ ہو، گھڑی گھڑی اشارہ کرتے ہیں تو دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ رات کو سونے لگے، اس انگلی کو قلم خیال کرے، تصور سے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں، اسی میں نیند آ جائے۔ آدھی رات اس دنیا میں خاص فرشتے آتے ہیں، ہر آدمی کے بارے میں کرام الکاتبین سے پوچھتے ہیں کہ جب یہ سونے لگا تھا اس کا آخری عمل کیا تھا؟ یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا، دعا دیتے ہیں اللہ اس کو خوش رکھے، اور یہ دوسری پڑھ کے سویا تھا، اللہ اس کو بھی خوش رکھے۔ یہ آیت الکرسی پڑھ کے سویا تھا، اچھا آیت الکرسی کی لاج رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا، اور یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی کی مستی میں سو گیا تھا۔ خاموش آہستہ بات کرو، شاید اس کی یاد میں آنکھ لگ گئی ہو، اور ہو سکتا ہے ساری رات تمہاری اللہ تعالیٰ عبادت میں شامل کر دیں، کیونکہ سوتے وقت جو نیت ہوتی ہے خواب میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے۔ صبح اٹھیں، وضو ہے یا نہیں ہے پرواہ نہیں، دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا، ذکر خفی کرتے رہیں، جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں، جب دل کی دھڑکنوں سے اللہ علیہ شروع ہو جاتا ہے اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ آج تمہارا طریقت میں پہلا قدم، جب یہ اللہ علیہ شروع ہو جائے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ، آج تمہاری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑی، اب اس کو پیٹرول کی ضرورت ہے، پھر نماز روزہ کیے جا اور گاڑی چلتی جائے گی۔ پھر یہ گاڑی طریقت کا تعلق دل سے ہے، پھر یہ گاڑی سیدھی وہاں پہنچ جائے گی جہاں اللہ ہے، حقیقت کا تعلق نظروں سے ہے،
تو پھر جب اللہ اس کو کچھ نواز دے گا تو پھر وہ معرفت ہے. اب چونکہ یہ ذکر گرم ہے، ہو سکتا ہے اللہ اللہ کرنے سے کچھ گرمی محسوس ہو، پھر وہ دروشی پڑھیں وہ اس کو ٹھنڈا کر دے. پھر گرمی محسوس ہو، پھر دروشی پڑھیں ٹھنڈا کر دے گا. ایک دن دروشی اور اللہ ایک ہو جائیں گے، نہ گرمی لگے گی اور نہ سردی لگے گی. بعض لوگوں کے دل کی دھڑکنیں خاموش ہوگی، پھر وہ کیا کریں؟ بلے شاہ نے فرمایا اسا نچ کے یار منایا ہے. اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے کیا دیا. پھر کہنے لگے اتنے نچنا بھی عبادت بن جاتا ہے. تو پوچھا بلے شاہ سے یہ کیا کہا؟ کہنے لگے بولا خوب نچیا، خوب ہی نچیا، دل نیاں تڑکنا ابریاں، انہوں نے اللہ اللہ ملایا، پھر اللہ بھی من گیا نا. اللہ کہندے بولے دی نیت اے سی اللہ نو منان دی سی. تو اللہ تعالی عملوں نو تو نہیں دیکھدا نا، شکلوں نو نہیں دیکھدا نا، وہ تو نیتاں نو دیکھدا نا. میرے نیت نچن دی اے سی کہ میرا دل ابھرے، ٹک ٹک ہوئے، اس دے نال میں اللہ اللہ ملاواں. اب تم کوئی بھی طریقہ کرو، ورزش کرو، ناچو، دوڑو، اللہ کی ضربیں لگاؤ، جب دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کہیں، دل کی دھڑکنیں ابھریں، پھر اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاؤ. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بغیر بیت کے فیض نہیں ہو سکتا. ہم بھی کہتے ہیں بغیر پیسوں کے آم نہیں آ سکتے. لیکن اگر کوئی آم کا ٹوکرا چھوڑ گئے تو کسی کا کام ہو ہی گیا نا. ٹھیک ہے بغیر بیت کے فیض نہیں ہو سکتا، اگر بغیر بیت کے ہی تمہارا دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دے تو کسی بڑی ہستی کا ہی کرم ہوا نا. تیرا شاہی میرا شاہی، شاہی کوہر شاہی، تیر نبی کا سچا دائی، شاہی کوہر شاہی. وہ پھر فیض یا پھر اللہ کی طرف سے ہے یا اللہ کے رسول کی طرف سے ہے. جب ان کی طرف سے تمہیں فیض ہونا شروع ہو گیا، اب تم بیت ہو یا نہ ہو پھر پرواہ نہیں نا، وہی پھر تمہارے لیے کافی ہے نا. اس کے لیے جو لوگ اجازت لینا چاہتے ہیں، کوئی بیت نہیں ہے، کوئی فیض نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ عام کے لیے حکم ہے، اس کو آزماؤ. 5-7 دن میں اللہ نے چاہا تو تمہارے اندر سے اللہ اللہ شروع ہو جائے گی. بیت ہے یا نہیں ہے پرواہ نہیں ہے. کوئی تم سے نذرانہ طلب نہیں کرتے ہیں، کوئی بیت نہیں ہے. ہر آدمی کو گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ بڑا مہربان ہے. کیوں کیا حال ہے؟ بڑی اللہ کا کرم ہے. کیوں؟ کار بنگلہ ہے، کرم نہیں تو اور کیا. دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی اللہ کا کرم ہے. کیوں؟ غریب خاندان سے تھا اتنا بڑا افسر ہو گیا. اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی کرم ہے. کیوں؟ اتنا بڈھا ہوں، اتنی صحت ہے، کرم نہیں تو اور کیا. ہم کہتے ہیں کہ تم اس کو کرم سمجھتے ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس بھی ہے نا. جو کافروں کو دی وہ تم کو دی، تمہارے پہ کیا کرم کیا؟ اگر تم دیکھتے ہو کہ واقعی تمہارے پہ کرم ہے تو اس کے ذکر میں لگ جاؤ. 2 4 5 6 دن میں اندر سے اللہ اللہ شروع ہو گئی تو اس کا کرم ہو گیا. فرض کرونی ہس کرو کم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جس سے دوستی ہو جائے. اگر کوشش